بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکر بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اسلاف یا ہم انبیاء کرام کی طرف دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت ہے میرے پاس، ایک حکایت ہے۔ حضرت سیدنا جعفر صاحب علی رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی تھی کہ روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم متورم یعنی سوجے ہوتے، ایسے لگتا کہ جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے کہ جس کے بارے میں مشہور تھا یہ خون خوار درندوں کی جگہ ہے۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہ رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو اس ایک ہی وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تم مجھے چھوڑو اور میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اب قسم پر وہ کہنے لگے، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا؟ حضرت حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت زیادہ سست اور کوتاہ ہوں، یعنی مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام اور سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع میں ہی گزار دیتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی۔ اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی عز و جل سے جا ملتا، لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتائیں، یہ حضرت حمامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد قیس ہے۔ تو حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ ہی ہیں۔ آپ بتائیں، کیا آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عامر بن عبد قیس عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست اور کوتاہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور رعب گھر کر گیا ہے۔ اب اس پاک پروردگار عز و جل کے علاوہ مجھے
کسی چیز سے ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا، میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ایک خونخوار درندے نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر چھلانگ لگا کر آپ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ دلیری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہوئی تھی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوف زدہ نہ ہوئے، بس قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے رہے۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو منظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حضرت حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی ازمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے، پھر بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میرا رب عز و جل مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ سامعین کرام، حضرت حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن رات میں یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر 800 رکعات نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، میں تو بہت سست اور کوتا ہوں، میں بہت سست اور کوتا ہوں، کچھ بھی عبادت نہ کر سکا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، دن رات ایک لمحہ بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے، پھر بھی اپنے آپ کو سست کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم اپنے جسم پر ہی نظر دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، مگر کچھ احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اگر کچھ کریں بھی صحیح تو وہ بھی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دل سے کریں، اطمینان کے ساتھ کریں اور خالص اسی کی عبادت کریں، ریاکاری سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی عبادت اپنے حضور جھکنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔